بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ دنیا بھر کے مسلمان یوم عرفہ کا روزہ کس دن رکھیں؟ اپنے ملک کے قمری کیلنڈر کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو یا حج کے دوران حجاج کرام کے وقوف عرفات کے دن؟ 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا روزہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کے معافی کا سبب ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں نے اس فضیلت والے روزے کو بھی اختلاف کی بھینٹ چڑھا دیا اور لوگ روزہ رکھنے میں اختلاف کا شکار ہو گئے۔ اس اختلاف کا سبب دراصل رویت ہلال کی روز سے اور مختلف ممالک میں قمری تاریخ کے مختلف ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس اختلاف کا کوئی واضح ثبوت کم و بیش نصف صدی سے پہلے تک نہیں ملتا تھا، البتہ اب کچھ سالوں سے یہ اختلاف ابھر کر سامنے آیا ہے۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ جس ملک میں 9 ذی الحجہ ہوگی وہ یوم عرفہ ہوگا اور وہاں کے لوگوں کو اسی دن یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزوں کا اختتام کرو۔ اگر تم پر چاند مخفی ہو جائے تو پھر تم شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ اس حدیث سے چاند دیکھنے کی اور قمری تاریخ کی اہمیت دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر برصغیر اور دوسرے مسلمان بغیر چاند دیکھے سعودی عرب کے مطابق رمضان کے روزے شروع کر دیں اور عید بھی منا لیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث یوں ہے کہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت باقی لوگوں نے جمعہ کی رات چاند دیکھ کر روزہ رکھا اور مدینہ منورہ کے لوگوں نے اس کے اگلے دن ہفتہ کی شام کو چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم تو 30 روزے پورے رکھیں گے یا پھر چاند دیکھ کر عید کر لیں گے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کیا معاویہ کا چاند دیکھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ یعنی اپنا روزہ اپنا چاند کیوں دیکھنا، کیا ان کا کافی نہیں ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام 1087 حدیث نمبر۔ اس حدیث میں فقہائے مدینہ نے اہل شام کے 1 دن پہلے روزہ رکھنے کی خبر کو بنیاد بنا کر اہل مدینہ کو یہ فتویٰ نہیں دیا کہ تم 1 روزہ قضا کرو کیونکہ شام میں چاند ہو چکا تھا، بلکہ یہ کہا کہ ان کی رویت ان کے لیے اور ہماری رویت ہمارے لیے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ اس بات کی وجہ سے اختلاف کیا کہ وہ دور اور تھا، موجودہ تیز تر وسائل نقل و حرکت اور ذرائع ابلاغ کے پیش نظر حجاج کرام کے میدان عرفات میں ہونے کی خبر لمحہ بلمحہ دنیا بھر میں پہنچ رہی ہوتی ہے، لہٰذا یوم عرفہ کا روزہ بھی اسی دن رکھا جائے جب حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ اس عقلی دلیل پر بھی چند اشکالات ہیں۔ بعض ممالک ایسے بھی ہیں جب سعودیہ میں دن ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے۔ اگر ان ممالک کے لوگ حجاج کرام کے وقوف عرفات کے وقت روزہ رکھیں تو گویا وہ لوگ رات کا روزہ رکھیں گے، اور کچھ ایسے ممالک بھی ہوں گے جہاں سعودیہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، تو کیا وہ لوگ 10 ذی الحجہ یعنی عید کے دن عرفہ کا روزہ رکھیں گے؟ دوسری اہم بات یہ ہے اگر چاند کا مختلف ہونا معتبر نہیں تو ہر چیز میں نہیں ہونا چاہیے۔ سورج کے اوقات میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مثلا افطار و سحری کے اوقات میں بھی وہی ہونا چاہیے جو مکہ مدینہ کے اوقات میں ہوں، نمازوں کے اوقات بھی وہی ہونے چاہیے جو مکہ مدینہ کی نمازوں کے اوقات ہوں۔ اگر یہ ممکن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند کا مختلف ہونا نمازوں اور افطار و سحر کے معاملے میں تو معتبر ہے، لیکن رمضان کے روزوں اور یوم عرفہ کے روزے میں معتبر نہیں، تو یہ بات غلط بنتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ وقوف عرفات یعنی جگہ سے متعین ہے، یہاں بھی غلطی ہے۔ وقف عرفات کا تعین کس سے ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ اس کا تعین بھی چاند دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد 9 دن حجاج کرام عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی تمام ماہ میں اپنے ملک کا چاند کا اعتبار کیا جاتا ہے مگر صرف اس 1 دن کے لیے سعودی عرب کے چاند کا اعتبار ہو؟ تو پھر قربانی بھی تو اسی دن کرنی چاہیے جس دن حجاج قربانی کرتے ہیں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر ہوتا ہے۔ تو اس لیے معتبر اور صحیح ترین عقلی، نقلی اور حدیث کے اعتبار سے یہی بات ہے کہ ہر ملک جو ہے
وہ اپنے حساب سے، اپنے چاند کے حساب سے جو ہے وہ عرفہ کا روزہ رکھے گا۔